وصیتیں شروع فرمائی مسلمانوں کو، اور وصیتیں دے دے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ذرا اماں جان عائشہ کے پاس جاؤ، اور انہیں کہو اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے پیش رو حضرت ابوبکر اور اپنے پیغمبر رسول اللہ کے ساتھ اسی روضے میں اسی جگہ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت اماں جان کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر باپ کی فرمائش لے کر گئے، کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، ایک میرے خاوند ہے ایک میرے والد ہے، عمر کو اپنی ذات پہ عائشہ ترجیح دیتی ہے، انہیں کہو میں تمہیں اجازت دیتی۔ واپس آ کر بتایا، دیانت دیکھیں حضرت عمر کی، کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، زندگی اور ہوتی ہے، وفات کے بعد کے معاملات اور ہوتے ہیں، ایک بار اس وعدے کی کنفرمیشن کرنا میری شہادت کے بعد، شاید انہوں نے زندگی میں میرا حیا کیا ہو، ایک بار کنفرمیشن کرنا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہا میرے سر کے نیچے سے سرانہ نکال لو۔ سرانہ نکالا اور اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی غلط معاملہ نہیں کیا، میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو بیعت کی تھی اللہ وہ باتیں جہاں تک پوری کر سکتا تھا میں نے اپنی کوشش پوری کی ہے، اب تیرے دربار میں آنے کا وقت ہے، تو ہی رحم کر دے۔ ایک صحابی نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے نیک حضور کے ساتھ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا چھوڑ دے مجھے، یہ میرے اور میرے رب کی باتیں ہیں۔ اس وقت بھی اپنی تعریف کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بعد 6 بندوں کو نامزد کر کے جا رہا ہوں، مسلمانوں کی جماعت جس پر چاہے اتفاق کر لے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بندے دیکھ کر جا رہا ہوں حضرت عمر نے، اور سعد رضی اللہ عنہم، یہ سارے ان میں سے جس پر اتفاق کر لو۔ 3 یا 4 دن حضرت عمر زخمی رہے ہیں، یہ 27 ذوالحجہ کی بات ہے، یکم محرم والے دن شہادت بھی ہوئی ہے اور حضرت عمر فاروق کی تدفین بھی ہوئی ہے۔ میں یہاں پر بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں، کچھ لوگوں کو خام خواہش ہے کوئی سوالات اٹھانے کی عادت ہے۔ میں آج بھی 2 بندوں سے سن رہا تھا، مجھے واٹس ایپ پہ بھی ایک دوست نے بھیجا کہ حضرت عمر کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہے، محرم میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کس نے کہا؟ کیسی بات ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا امام ابن کثیر لکھتے ہیں 27 ذوالحجہ کو وار ہوا ہے، 3 دن بیمار رہنے کے بعد فوت ہوئے ہیں، وہ مہینہ 29 کا ہے، بدھ والے دن وار لگا ہے، ہفتے کے دن جو آج آ کر شہید ہوتے ہیں، پھر اگلے دن تدفین ہو رہی ہے یکم محرم کو، جب شہادت ہوئی اسی دن تدفین ہوئی شام سے پہلے پہلے۔ کون سا دن بنتا ہے؟ کون سا دن؟ 27، 28، 29 3 دن بیمار رہے، 29 کا مہینہ پھر یکم ہی ہے۔ ابن کثیر کی یہ آپ کو حوالہ جات نظر نہیں آتے؟ کا ایک روایت اور بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کسی مسئلے پر 5 روایتیں ہو جائیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس واقعہ کا انکار کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے لگا جی 8 ربیع الاول۔ میں نے کہا اور روایت؟ جی 7 ربیع الاول۔ اور روایت؟ جی 12 ربیع الاول۔ شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جی 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں، غنیت الطالبین میں ہے۔ اس پر اتنا اختلاف ہے، کبھی رسول اللہ کی پیدائش پہ اختلاف کر کے یہ کہا ہے کہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا۔ یار ایک مسئلے پہ 2-3 روایتیں آ گئی ہے، اس میں دیکھا جائے گا جس روایت نے شہرت پائی ہے اس پر کتنے حضرات موجود ہیں، تو یہاں بھی شہرت دیکھ لیتے۔ یکم محرم پہ مشہور قول ہے، اس پر اعتراض کون سا ہے؟ اشکال کیا ہے؟ نہیں یہ جھوٹ ہے، اس پر یا یہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ میں نے کہا کم و بیش کا ترجمہ آتا ہے یا خالی لفظ بولنا ہی سیکھا ہوا ہے؟ کم و بیش، کم و بیش، کم کہتے ہیں تھوڑے کو، بیش کہتے ہیں زیادہ کو، کم و بیش یا اس سے تھوڑے ہیں یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر اس کا معنی انبیاء نہیں ہے؟ کم و بیش جو کہا گیا روایتوں کا فرق آ گیا۔ اور سادے بندے انہوں نے کوئی دن مقرر کر کے اس دن کوئی خاص اعمال تھوڑے کرنے تھے، یہ اس طرح تاریخوں کو متعین کر کے یاد رکھنے کے دن تھوڑے تھے۔ خود حضرت عمر فاروق کے عمر میں بھی اختلاف ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی۔ مشہور ہے 63 کا قول ہے، 63 سال تھی۔ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر خود بتاتے تھے کہ میں 57-58 سال کا ہوں، شہادت سے کچھ دنوں پہلے۔ تو خود بندہ زیادہ جانتے ہیں، تو 63 کا قول بھی اور 57 کا بھی ہے، ان 2 قول آ گیا، لہٰذا کیا تو حضرت عمر تھے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیسی باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں؟ صرف ایک ہی بات ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اسلام کے پہلے دن شہید بھی ہو رہے ہیں اور دفن بھی ہو رہے ہیں روزہ رسول میں۔ یہ مسئلہ کھاتا ہے
کہ محرم میں پہلا شہید حضرت عمر بن جائے، یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا، یہ اندر ہضم نہیں ہوتا، بخار اٹھتا ہے، بد نظمی بھی ہوتی ہے، بد ہضمی بھی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ رتبہ بلند ملا، جس کو بھی مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ حضرت عمر تو وہ ہے جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ چھوڑ جاتا تھا۔ شیطان کی اولاد آج بھی حضرت عمر فاروق کے خلاف کیڑے نکالنے کے چکر میں ہے۔ بھائی کوئی ثبوت نہیں ہے تو ثبوت تو میں نے ابن کثیر سے پیش کر دیا ہے، روایتیں اور ہیں تو اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے۔ جس کو خواہ سے ایشو بنانا، آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی محرم کی عظمت کو کم کرنے کے لیے سنیوں نے اس کو یکم محرم کہہ دیا۔ یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کی تاریخ پیش کر رہا ہوں، کیسی بات کر رہے ہو؟ محرم کی عظمت کس نے کم ہوتی ہے؟ اور خدا کے بندے شہادتوں سے تو عظمتیں بڑا کرتی ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک دوسری شہادت بھی محرم میں حضرت حسین کے ساتھ محرم کے دنوں میں شامل ہو جائے تو عظمت محرم کو مزید 4 چاند لگ جائیں۔ کون کہتا ہے؟ اور کہتے نہیں اس مہینے میں یوں کی۔ اور بھائی اسلام میں ایسا دن کوئی سا بھی نہیں گزرا سالوں میں جب کسی نہ کسی مسلمان کی شہادت کا دن نہ آیا۔ اسلام نے تو اب یاری پیغمبر کے صحابہ کے خون سے پائی ہے، تو کسی نہ کسی دن میں معاملہ، محرم میں خوشی کے معاملات بھی ثابت ہیں، غمی کے معاملات بھی ثابت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات اسی دن میں پائی ہے، یوم النجات ہے 10 محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی ہے، وہ بھی 10 محرم۔ باقی معاملہ، حضرت رسول اللہ کی پیدائش 10 محرم شیخ عبد القادر جیلانی کی روایت ہے، جمہور کی نہیں ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہے، غنیۃ الطالبین۔ پھر پیدائش رسول پہ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی معاملات اپنی جگہ، مسائل اپنی جگہ، اس سے محرم کی عظمتیں کم نہیں ہوتی، محرم کی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور ہم کفار کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے یہ بات کرنے میں سینہ اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اسلامی سال کا پہلا دن بھی شہادت اور خون دینے کی بات کر رہا ہے، ہم کسی سے ڈر کے بات نہیں کرتے۔ شہادتیں مصیبتیں نہیں ہوتی، شہادتیں آفتیں نہیں ہوتی، شہادتیں مصیبتیں نہیں ہیں۔ کفار کو پیغام ہے، ایک شہید کے بعد ایک شہید آپ کے مقابلے میں کھڑا ہے، ایک کے بعد ایک کھڑا ہے۔ شہادت تو نعمت ہے، جدائی غم ہے، غم جدائی کا غم ہے، لیکن موت کا یوں شہادت ملنے پہ تو نعمت ہے۔ اس کو کس بنیاد پہ کہا گیا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا